ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام زینت مسند صدارت استاد العلماء فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا منیر احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ اور دیگر علماء کرام نعت خوانان حضرات اور دیگر حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل پاک علاقہ کوٹ عبد المالک شریف پارک انجمن رضائے مصطفیٰ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام دے نعت خوانان حضرات کو دعوت دی گئی اور میرے عزیز قاری عامر صاحب نے گزارش کی تھی اور میں بھی انہوں نے گزارش تے لبیک کہتے ہوئے حاضر ہویا۔ گزارش کا لفظ اس واسطے استعمال کیتا کہ میرے شاگرد نے میرے کو پڑھتے ہیں، ورنہ کہہ دینا کہ اللہ حکم فرمایا ہے۔ میں نے یہ کیا گیا سی کہ اصلاحی گفتگو کر دی ہے اور پہلے تھوڑا جہا اللہ تعالیٰ دے اولیاء کرام کا ذکر کر کے اس تو بعد اصلاح والعمل اس واسطے کہ اصلاح اگر اولیاء کرام کا رستہ چھڑ دیتا جاوے، انہاں دی تعلیمات کو چھڑ دیتا جاوے تے اصلاح انسان دی ممکن نہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ دے اولیاء کرام نے فرما دیتا انسان اس دل تے کاربند ہو جائے، اس کا پابند ہو جائے اور اس تے عمل پیرا ہو جائے، انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں کا ذکر کرنا ہے، اس واسطے موضوع دی مناسبت دے نال 11ویں پارے دی 2 آیات تلاوت کرتا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ دے ولیاں تے نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جڑے ایمان لائے، ایمان لے آئے اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے۔ ایتھے تک دو آیات کا ترجمہ ہے جڑیاں آیات عنوان گفتگو دے طور تے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس مقام دے اتے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ولیاں کا اس دنیا دے اندر بے خوف ہونا اور آخرت دے اندر بے خوف ہونا بیان فرمایا کہ دنیا دے اتے اللہ کا ولی بے خوف اس طرح ہوتا ہے کہ اس دنیا دار کا کوئی خوف نہیں ہوتا، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاذ اللہ دے خوف کو بھی آزاد ہو جائے، بلکہ اگر اس دنیا دے اتے مرد ولی دے دل دے اندر کسے دا خوف ہوتا ہے تو وہ فقط اللہ رب العالمین دی ذات دا خوف ہوتا ہے۔ اللہ کو سوا اس دنیا دے اندر مرد ولی اپنے دل دے اندر کسے دوسرے دا خوف نہیں رکھتا۔ اس واسطے کہ جڑا انسان اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈر جائے اور پھر اس دنیا دے اندر کسی دوسرے تیسرے انسان تو نہیں ڈرتا، لیکن اس دے واسطے شرط ہے کہ انسان جس طرح اللہ تعالیٰ تو ڈرتا حق ہے اس طرح ڈرے، اور جب انسان اپنے دل دے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر لے گا پھر اللہ تعالیٰ اپنے ماں سوا ہر کسی کا خوف اس بندے تو اٹھا لے گا، اس کو دور کر دے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے ولیاں نو نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس دنیا دے اتے بھی مرد ولی بے خوف اور قیامت والے دن بھی مرد ولی بے خوف، اوتھے بھی انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ لیکن ولی ہے کون؟ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہے وہ لوگ نے کہ جنہیں سب تو پہلے ایمان لے آئے اور اس تو بعد وہ تقوی اختیار کرتے رہے۔ ولایت واسطے پہلی شرط ایمان، اور ایمان لے آنے تو بعد تقوی بھی ولایت کے واسطے ضروری ہے کہ جس طرح ایمان تو بغیر کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ درجہ قبولیت نہیں پا سکتا، اسی طرح ایمان لے آنے تو بعد بغیر تقوی دے انسان مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو انہاں چیزاں تو بچا لے جنہاں چیزاں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور انہاں چیزاں کا اپنے آپ کو پابند بنا لے جنہاں دے کرن دا اللہ دی ذات نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر بعض اوقات انسان دے سامنے کسی چیز دے بارے، انسان دے ذہن دے اندر کسی چیز دے بارے یہ آوے کہ آیا کہ یہ میرے واسطے جائز ہے یا ناجائز ہے، فلاں چیز کا استعمال میرے واسطے حلال ہے یا حرام، تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ وہ چیز اس انسان دے واسطے حلال اور جائز بھی ہوئے، لیکن جب اس دے دل دے اندر شبہ پیدا ہو جائے کہ آیا کہ یہ چیز میرے واسطے حلال ہے یا حرام، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مرد خدا اپنا ہاتھ اس چیز کو روک لے، اور اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی ایسے قسم کا ایک فرمان موجود ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشتبہ شبہ اور شک والی چیز کو بچا لے تو اسی چیز کا نام ہی تقوی ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے ولیاں کا ذکر فرمان تو پہلے اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ الا ذکر فرمایا، اور الا کا معنی ہے خبردار، حرف تنبیہ مخاطب کو خبردار کرنے واسطے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس مقام دے اتے لیان دے اندر حکمت یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ سی
کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ اس دنیا کے اندر میرے ولیاں دے اعتراض کرنے والے ہوں گے، جب لوگ ولیاں دی بارگاہ جان تو روکن والے دنیا تے آ جان گے، جب لوگ ولیاں دے اختیارات دا انکار کرن گے، انہاں دی عظمت دا انکار کرن گے، انہاں دی شان دا انکار کرن گے، انہاں دے مراتب دا، انہاں دے مقام دا انکار کرن گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جس طرح اسی مجبور یہ بھی مجبور، جس طرح سانوں کوئی اختیار نہیں اسی طرح انہاں کو بھی کوئی اختیار نہیں، نہ اس دنیا کے اندر کچھ کر سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہاں لوگوں کا پہلے رد فرما دیتا، اور اس کلام کو لفظ الا کو شروع فرما کے اللہ نے انہاں لوگوں کے منہ بند کر دیتے، فرمایا کہ خبردار تسی لوگ بے اختیار ہو سکتے ہو، تسی لوگ جنہاں نوں دونوں جہاناں دے اندر خوف ہوئے وہ ہو سکتے ہو، تسی لوگ مجبور اور بے اختیار ہو سکتے ہو، مگر جڑے میرے ولی نے انہاں دی شان اے ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں نہ تے اس دنیا دے اندر کوئی خوف ہے اور نہ انہاں نوں قیامت دے اندر کوئی ڈر ہوئے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کم ڈھیلا ہے، سبحان اللہ۔ پتہ نہیں سارے لوگ جڑے نے صرف نعت خواہ واسطے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مولوی واسطے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو نعت خوانی کا اطاعت نہیں، نبی پاک علیہ السلام دی نعت شریف پڑھنا سارے ایمان کا حصہ ہے اور سارے مسلک دی پہچان ہے، لیکن اسی لوگ غلط طریقہ اختیار کر کے غلط پاسے جا رہے ہیں کہ نعت خواہ لگا ہوئے اور نعت دے اندر ایسے ایسے کفریہ شعر پڑھ جاتے ہیں قوم دی زبان میں اور نعرے باز رہے ہیں، لیکن جدوں منبر تے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھیا جاوے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بیان کیتا جاوے، اوتھے قوم ساری زبان نہیں کہتے، اور اس واسطے اسی لوگ دن ب دن پیچھے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جڑے نے وہ سارا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو انہاں نوں کی ہو گیا، انہاں پتہ نہیں کی کرنا ہے تے کی کری جا رہے ہیں تے قوم جڑی کس واسطے ٹر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام دی نعت سارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن شرط ہے کہ ہوے صحیح نعت، اور ہوئے وہ صحیح نعت لکھن والا، کلام لکھن والا شاعر ہوئے تے پھر نعت پڑھی جاوے تے پھر نبی پاک علیہ السلام دا عاشق ہونے دا بندہ دعویٰ کرے تے پھر پتہ چلتا ہے۔ نعت کے اندر ایسے ایسے کفریہ کلمات پڑھے جاتے ہیں کہ نہ پڑھنے والے نوں پتہ تے نہ سننے والے نوں پتہ تے نہ لکھن والے نوں پتہ۔ اور اصلاح وال بھی آواں گا، سب تو پہلے تھوڑا جہا اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر کر دئیے۔ تو اللہ رب العالمین نے لفظ الا استعمال فرما کے انہاں لوگوں کا رد فرما دیتا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے وی اولیاء کرام دی علامت بیان فرمائی کہ اولیاء کون لوگ نے، انہاں دی پہچان کی ہے، انہاں دی علامت کی ہے کہ جتوں انسان کو پتہ چل جائے کہ واقعی اللہ دا ولی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے پیارے ولیاں دی بارگاہ دے اندر جان دا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے آپ کو انہاں لوگاں دے نال روکے رکھو جڑے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہہ، وہ اپنے مولا دے طالب رہندے نے، اپنے مولا دی رضا دے طالب نے۔ ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور فرمایا کہ انہاں لوگاں دی پیروی نہ کرنا کہ جس دے دل کو اسی اپنی یاد تو غافل کر دیتا، اپنے ذکر تو غافل کر دیتا۔ اس مقام دے اوتے اگرچہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات کو خطاب ہے، مگر اس مقام دے اوتے حکم نبی پاک علیہ السلام دی پوری امت ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اپنے آپ کو انہاں لوگاں دے نال روکے رکھو کہ جڑے لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب دی رضا دے طالب رہتے ہیں۔ اس مقام دے اوتے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی بارگاہ جان کا حکم فرمایا، اور پھر صوفیاء کرام دی اصطلاح دے اندر ولی کون ہے؟ الولی فی اصطلاح صوفیہ دی من کان قلبہ مستغرقا فی ذکر اللہ تعالی لا یفترون ممتلئا بحب اللہ تعالی لا یسو فیہ غیرہ ولو کانوا آباءہم
او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم لا يحب الا للہ ولا يبغض الا للہ. صوفیاء فرماتے ہیں کہ ساری اصطلاح کے اندر اللہ تعالیٰ کا ولی اس بندے کو کیا جاتا ہے کہ جس بندے کا دل ہر وقت اللہ رب العالمین دی یاد کے اندر مگن اور مصروف رہتا ہے. جس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ دی یاد کے اندر مصروف اور مگن رہے, جس دے دل کے اندر ہر وقت مولا تعالیٰ دی یاد موجود رہے, لا یفترون ممتلئا بحب اللہ تعالی, اور اس مرد دا دل اللہ تعالیٰ دی محبت دے نال بھریا رہتا ہے. لا یسو فیہ غیرہ, اور اس دے دل کے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات دی محبت اس طرح بھری جا چکی ہوتی ہے کہ اس دے دل کے اندر اللہ دی ذات تو سوا کسی اور دی محبت واسطے جگہ خالی ہوتی نہیں. چاہے او اس دے ماں باپ ہوں, چاہے اس دے قریبی رشتہ دار ہوں, چاہے اس دے دوست احباب یعنی جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں. فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس دے دل کے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات کو سوا اپنے کسی اور قریبی کی محبت واسطے گنجائش ہوئے, فرماتے ہیں کہ ساری اصطلاح کو ولی نہیں ہو سکتا. ساڑھے نزدیک اگر کوئی ولی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ولی ہو سکتا ہے جس دے دل کے اندر اللہ دی ذات کو سوا کسی اور کی محبت واسطے ایک ذرہ برابر کی جگہ موجود نہ ہو. اور مرد ولی اگر کسی دے نال محبت کرے تے فقط اللہ دی رضا واسطے, اور اگر کسی دے نال دشمنی رکھے تے فقط اللہ دی رضا واسطے. اے صوفیاء کرام نے اپنی زبان اور اپنی اصطلاح کے اندر مرد ولی کی پہچان بیان فرمائی ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اولیاء کرام کی علامت بیان فرمائی. حدیث پاک مشکات شریف کے اندر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ کا بیان فرمایا ہے. عن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیارکم الذین اذا ذکر اللہ. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیا نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تہاڈے وچوں بہتر لوگاں دی تہانوں خبر نہ دے دواں. اسی عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کیوں نہیں, اے سونے ضرور سانو ساڈے وچوں بہتر لوگاں دی خبر دے دیو. حضور فرماتے ہیں بہتر لوگاں دے بارے اگر پوچھتے ہو تو خیارکم الذین اذا ذکر اللہ. فرمایا تہاڈے وچوں بہترین لوگ ہونے کہ جنہاں دی زیارت کرو تے مولا تعالی یاد آ جاوے. اس واسطے علامہ اقبال بھی بولیا کہندا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ جج کی دی گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس بندے دے بارے کی فرما دے جے کہ جڑا کسی قوم دے نال محبت کردا وے مگر ولم یلحق بہم اعمال دے اعتبار دے نال انہاں دے برابر نہیں ہو سکتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے المرء مع من احب کہ جڑا بندہ کسی دے نال محبت کردا وے قیامت والے دن اللہ تعالی اسے دے نال اونوں کھڑا کر چھوڑے گا سبحان اللہ دنیا دے اوتے اگر کسی بندے نوں مرنے والی دے نال محبت ہو جاوے ہن ظاہر بات ہے کہ جتنے اعمال مرنے والی نے کیتے نے تیرے میرے جیسا عام انسان اوتے تک نہیں پہنچ سکتا جتنے نیک اعمال مرنے والی نے کر لینے عام بندہ انہیں اعمال نہیں کر سکتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ جج کی دی گئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے قیامت والے دن جتنے کسی دے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے اودے مطابق مولا تعالی انہوں مرتبہ بھی اتنا بلند و بالا عطا فرمائے گا اور جس دے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوں گے اور اعمال کے مطابق اتنا بلند و بالا مرتبہ نہیں مل سکے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اوتے اگر اسی اللہ تعالی دے کسے مرد کامل دے نال محبت والا رشتہ قائم کر لیا وے قیامت والے دن اونوں تے مولا تعالی اتنے مقامات دے اندر بھیج چھوڑے گا ساڈا کی بنے گا میرے آقا نے فرمایا ہے اونوں پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی اس بندے تے فضل فرما دے گا المرء مع من احب اللہ تعالی اپنے فضل دے نال اس بندے دے درجات بلند فرما کے قیامت والے دن اس مرد کامل دے نال اونوں اکٹھا کر چھوڑے گا واسطے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کے قاضی ہم نشینی باخدا او نشینتی پیارا بن جاواں آپ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو چاہیے کہ وہ کسی اللہ والے دی صحبت اندر جا کے بیٹھا کرے کیوں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت کہ جدوں مرد ولی دی نظر اٹھ جائے گی اور جدوں مرد ولی دی نظر اس ناقص بندے تے بیٹھ جائے گی تے اس ناقص کو بھی کامل کر دے گی جس طرح کے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں نا آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ جا کے کتا بیٹھتا سی اور اس کتے دے اوتے ایک مرتبہ اس مرد ولی دی نظر پہ گئی اور آپ کی جب نظر پہ گئی تو اس کتے دا مقام کتیاں دے اندر یہ بن گیا کہ وہ کتا جس مقام دے اوتے جا کے بیٹھتا سی دوسرے کتے آ کے وہ دے ارد گرد بڑے ادب دے نال دوزانو ہو کے بیٹھتے سی تے مرد ولی دی نظر اگر کتے تے پہ جائے تو اس کو کمال مل جائے اور انسان اشرف المخلوقات دیتے جدو مرد ولی دی نظر پہ جائے گی تو اس بندے کو کمال کیوں نہیں مل سکتا لیکن شرط دے ہوئے کہ انسان دے اندر کمال حاصل کرنے والا جوہر موجود ہوئے اور اس کو بعد جدو انسان دے ہوتے کسی مرد ولی دی نظر پہ جائے گی پھر وہ مرد ولی دی نظر اس بندے کو ناقص تو اٹھا کے کامل دے مرتبے تک پہنچا دے گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا ہے بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مرد دے نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی مرد دے نال محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جبریل کو بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے نال محبت ہو گئی ہے تو بھی اودے نال محبت کر حضور نے فرمایا کہ جبریل بھی اودے نال محبت کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے ایتھے آسمانہ دے کھڑا ہو جا آسمانہ دے اندر اعلان کر دے ایتھے ندا کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بندے دے نال محبت ہو گئی ہے سارے آسمان والے کو دے نال محبت کرنا شروع کر دے وہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب جبریل آسمانہ دے کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے سارے آسمانہ والے اس اللہ دے بندے دے نال محبت کرنا شروع کر دیندے نے پھر جبریل کو حکم ہوتا ہے ہن تو جا کے زمین تے کھڑا ہو کے اعلان کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بندے دے نال محبت ہے زمین دے
کرتے ہیں. اج اسی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبت کرتے ہیں اس واسطے کہ انہاں دے نال اللہ بھی محبت کرتا ہے, انہاں دے نال جبریل بھی محبت کرتا ہے, انہاں دے نال سارے آسمان والے محبت کرتے ہیں, سارے زمین والے محبت کرتے ہیں. اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نہ کوئی محبت کرتا ہے, اللہ رب العالمین دے حکم کی تعمیل کر کے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی انہاں نال محبت کرتا ہے, اللہ دا جبریل پیارا فرشتہ بھی محبت کرتا ہے. سارے اللہ تعالیٰ دے آسمانہ دے اندر رہن والے فرشتے بھی انہاں نال محبت کرتے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ولی اس دنیا کے اندر اپنی مقدس قبران کے اندر آرام فرما لے, انہاں دے نال اگر اللہ تعالیٰ بھی ایمان والی مخلوق ہے محبت پہ کر دیئے تے اللہ تعالیٰ کے حکم دے کے اپنا سر جھکا کے پھر کی کر دیئے. جنہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ولیاں دے نال محبت والا رشتہ قائم نہیں کیتا, جڑے اللہ دے ولیاں کو نہیں منتے, اللہ دے ولیاں دے نال محبت نہیں کرتے, اے دا مطلب یہ نکلا کہ انہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ دے حکم کی تعمیل نہیں کی. جڑا اللہ تعالیٰ دے حکم کی تعمیل نہ کرے, اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں منتا, اور ولی بننا تے بڑی دور دی گل ہے, اس بندے دا تے ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا. اس واسطے کلندر لاہوری بولیا کہتا کہ انہاں نوں عام بندہ نہ سمجھی. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمتی فقیروں کی, نہیں ملتا یہ نوبر بادشاہوں کے خزینوں میں. مگر قربان جاواں اللہ تعالیٰ دے ولیاں دی شان دے کہ اللہ تعالیٰ دے ولی اے او مقدس ہستیاں نے کہ جنہاں دی شان اور جنہاں دا مقام اور اس دا اعلان کرنا اور انہاں دے مقام کو بلند کر دینا اور انہاں دے ذکر کو بلند کر دینا اور ہر زبان پہ جاری کر دینا, ایک کام اللہ رب العالمین کی ذات کا شروع کیتا ہے. اور جدوں اللہ تعالیٰ دے ولیاں دا ذکر اے اللہ کی ذات کا حکم ہے اور اس ذات کا شروع کیتا ہے, تے پھر اللہ رب العالمین تو زیادہ قوت والا نہ کائنات کے اندر کوئی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ولیاں کے ذکر کو کوئی دبا سکتا ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اچھے اور برے بندے کی صحبت کی مثال دے کے میرے آقا نے کل سمجھا دی تھی. یہ حدیث پاک سیاستہ کے اندر موجود ہے اور اس کو علاوہ کنز المال کتاب صحبت کے اندر حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر فحامل المسک اما ان یحزیک و اما ان تبتاع و اما ان تجد منه ریحا طیبة و نافخ الکیر اما ان یحرق ثيابک و اما
खरीद लवे गा, अपने कपड़ियां नूं जदों लगा लवे गा ओदे तो फायदा हासिल कर लवेगा। तीसरी सूरत फायदा हासिल करनी मेरे आका ने एक क्या फरमाइए, हुजूर ने फरमाया है कि या वो बंदा मुफ्त नहीं देता या ये अपने दोस्त को पैसे दे नाम भी हासिल नहीं कर सकता। तीसरी सूरत ये है कि जब वो सोबत के अंदर बैठा रहेगा ये कपड़े जो खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा ना खुशबू वाले के नाम रहने वाला है। मगर अगर कोई बंदा पट्टी के अंदर भूखा मारता है, जब वो भूखा मारता है चंगारियां होती हैं, बंदा अपने कपड़े बचा बचा के रखे है, लेकिन फिर भी चंगारियां इका तुका उड़ के और कपड़े के पैर के नुकसान का छोड़ दिया ने। लेकिन अगर दूसरी सूरत के अंदर बड़ी एहतियात करके अपना बड़ा बचाव के बड़ा दिफा करके बंदा अगर अपने कपड़े को बचा भी लवेगा तो ओदे कपड़े के अंदर पैड़ी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह भट्टी वाले लोहार की दुकान तोड़ दी है, लोग समझ जाएंगे फलां बंदे ने कोई बैठ वाला है। इस वास्ते मौलाना रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का निचोड़ अपने लफ्ज़ बयान किया। आप फरमाते हैं सोहबते
انسان کا ساتھ دینے والا نہیں. اتنے آدمی چشتی ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نائے مال خزانے تیرے نائے حسن جوانی اور اس واسطے بزرگان دین نے بھی سارے واسطے اپنی ایک تعلیمات چھوڑیاں نے کہ انسان اگر اس دنیا کے اندر رہے اور دنیا کا مال اگر حاصل کرے تو اس نظریے کے نال کہ اس کے نال میں اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے. اس واسطے نہیں کہ میں مال حاصل کر کے دنیا کا سب کو بڑا فرعون بن جاواں. اور اس واسطے اللہ تعالیٰ کے ولی جڑے سن اور دنیا کے باغ اور دنیا کو منہ نہیں سن لاؤندے, اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں سن دیتے. انہوں نے پتا سی کہ اس دنیا نے نہ کسی کے نال وفا کرتی ہے نہ انہیں کسی کے نال وفا کرنی ہے. جس طرح انسان خالی آیا ایک تو نال امن ہے کہ دنیا ہی چھڑ کے ٹوٹ جائے گا. اور اگر حلال و حرام کا فرق نہ کیتا تو اس فرق نہ کرنے کی وجہ تو دنیا کے اندر تے ہو سکتا ہے مال کی وجہ تو انسان محبت حاصل کر لے اور دنیا دارا دے دلوں کے اندر اپنا مقام بنا لے اور دنیا داروں کا منظور نظر بن جائے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پیا اتنے جا کے پتہ لگے گا کہ حلال و حرام کا فرق جو نہیں سیکھتا کہ آج وہ اس بندے نے اتنے کی بھولنا پڑی ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ کے بلیاں نے سانو یہ تعلیم دی ہے کہ اے بندے اس دنیا کو دیر نہ لاوی, نہیں تو جب دنیا کو جائے گا دنیا کو جا کے کرے وہ روتا جائے گا پھر تیرا ہویا کسی کام نہیں ہونا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سارے کو اپنے پیارے بلیاں کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. اور جنہ دوستاں نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ انہاں کا پروگرام قبول فرما کے دونوں جہانوں کے اندر جزائے خیر عطا فرمائے.